ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور ذالک الکتاب، وہ والی کتاب۔ تو دیکھیے یہ قرآن جو اس شکل میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، خداوند عالم نے لفظوں میں، آیتوں میں، سورتوں کی شکل میں اس کو نازل فرمایا، یہ اس کی یہاں کی شکل ہے۔ ان ھذا القرآن، یہ ھذا القرآن ہے جو تمہاری دسترس میں ہے۔ پہلی کتابیں تو کسی کی دسترس میں نہیں تھیں، یا نبی کے پاس تھی یا خاص چند ایک لوگ ان کے پاس تھے وہ نسخے، لیکن یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ھذا القرآن ہے۔ اور اس قرآن کی عظمت یہ ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ تمہاری صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتا ہے، یہی کتاب۔ اب یہ جو کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب وہی وہ والی کتاب، تو اس کا مطلب ہے قرآن ھذا بھی ہے، قرآن وہ بھی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ گویا یہاں سے لے کر وہاں تک یہ قرآن ایک ہی وجود رکھتا ہے۔ آیا وہاں سے ہے، وہاں سے آتا تو حقیقت میں نازل ہوتا، اب حقیقت سامنے نازل ہوتی تو تم درک نہیں کر سکتے۔ اب قرآن کی وہ حقیقت جو ذات اقدس الہ کے پاس ہے، ذالک الکتاب، اور وہ کتاب کہاں پہ ہے؟ فی ام الکتاب، جی وہ ام الکتاب میں ہے۔ ارشاد فرمایا وہ کہاں پہ ہے؟ لدینا، وہ ہمارے قریب ہے۔ خدا کے جو قریب ہے وہ لفظ نہیں ہے، وہ قرآن کی حقیقت ہے۔ اللہ کے پاس جو اس کتاب، ہاں اگرچہ وہی کتاب ہے جو نازل ہوتے 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 تنزیل کے مختلف مرحلوں میں جب یہاں پہنچی تو ایسی شکل میں پہنچی کہ جو تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہو اور تمہاری دسترس میں بھی ہو۔ ہدایت وہ جو تمہارے اختیار میں ہو، تمہارے دسترس میں ہو، تم اس کی تلاوت کر سکو، تم سے ان سے نورانیت لے سکو، لیکن وہ کتاب جو وہاں پہ موجود ہے وہ تمہاری دسترس میں نہیں ہے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ بس وہ جو کتاب مقام لدن پروردگار کے قرب میں ہے، وہ قرآن اگر کسی نے لینا ہے تو وہ قرآن وہی لے سکتا ہے جو مقام لدن تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا سامنے آیا یار، نہیں میں نے سنی تھی۔ صلوات پر محمد بس دیکھیے ہدایت کے اس نظام میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کتاب جو نازل ہو گئی، ایک صاحب کتاب۔ اب صاحب کتاب کے پاس اگر فقط یہی والا علم ہو، اگر یہ علم بھی حجت ہے، یہ آیتیں بھی حجت ہیں، یہ الفاظ بھی حجت ہیں، یہ الفاظ بھی، یہ صورتیں، یہ ساری کی ساری یہ نور ہیں، یہ سارے نور ہیں، لیکن یہ وہ والی حقیقت نہیں ہے۔ ہے قرآن ایک ہی، لیکن وہاں کی حقیقت اب اگر خالی لفظوں میں نازل ہوتا اور یہ قرآن خالی لفظوں میں وصول کیا جاتا تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی وہ حقیقت جو اللہ کے قرب میں ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے قرآن نے کہہ دیا اِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ۔ اے حبیب تو نے قرآن کہاں سے لیا ہے؟ مقام لدن سے لیا ہے۔ بس حبیب کا علم یہ والا بھی ہے، حبیب کا علم وہ والا بھی ہے، اور اس کا علم اصل میں جہاں کتاب تھی وہاں سے لیا ہے۔ بس جو وہاں سے لے اس کا علم ظاہری نہیں ہوتا، اس کا علم علم لدنی ہوتا۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اس میں کوئی تردید نہیں ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی غیر حقیقت نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ گویا کتاب اپنا تعارف کروا رہی ہے کہ یہ کتاب، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں ریب نہیں ہے، یعنی یہ کتاب معصوم ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پر محمد۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ آیا تو سب کے لیے ہے، فائدہ کس کو دیتا ہے؟ متقین۔ صلوات پر محمد اور وہ ہستی جس کا وجود حقیقت پہ قرآن ہو، وہ ہستی جو مع القرآن ہے، والقرآن معہو ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ قرآن اگر حق ہے تو وہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ھدی للمتقین ہے، ہادی وہی ہوگا جو امام المتقین ہوگا۔ نعرہ ذالک الکتاب، اور یہ جو قرآن نے کہا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب حق بولتی ہے۔ آیا کتاب بولتی ہے؟ کیا کتاب کلام کرتی ہے؟ آپ میں سے کسی کے ساتھ کتاب نے کلام کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب اس آیت کے مطابق، اس کا مطلب ہے جب بولے گی حق بولے گی۔ اگر کسی میں بولنے کی طاقت ہو قرآن کے ساتھ تو علی امام المتقین فرماتے ہیں استنطقوا ہو، اس سے نطق کرو، اس سے کلام کرو، اس سے گفتگو کرو۔ ولن ينطقوا ہو، تم ہرگز اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کلام کرتا ہے، نطق کرتا ہے اور حق کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حق کے سامنے حق آئے گا تو یہ حق اس حق سے کلام کرے گا۔ کلام نطق کرے گا کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ اسی روایت میں ارشاد فرمایا وَلَن يَنطِقُوا ہو، تم اس سے نطق نہیں کر سکتے، وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ، یہ علی ہے جو تمہیں بتائے گا قرآن سے کلام کیسے۔ صلوات پر محمد۔ علی امام المتقین، علی ہادی المتقین، جی علی ہر لحظہ، علی کی ذات کیا ہے؟ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ کیا لکھا ہے اہل تاریخ نے؟ کہا کسی جنگ کے موقع پہ امیر المومنین کے سامنے دشمن تھا، اس دشمن کی تلوار گر گئی، تلوار گر گئی، اور دشمن بھی عجیب تھا، اس نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجیے۔ صلوات پر محمد اب سوچیں ذرا اس منظر کو، اور مانگا بھی کس سے ہے؟ جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو کہا یا علی تلوار مجھے دے دیجیے، فرمایا یہ لو تلوار۔ کہنے لگا من ینجی کا یا علی، تلوار تو میرے پاس ہے، اب آپ کو بچائے گا کون؟ اب علی کا جواب سنیے گا، جب اس نے پوچھا نا من ینجی کا، تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھوں سے؟ کہا میرا پروردگار مجھے بچائے گا۔ اس لیے امام کو کہتے ہیں امام الموحدین، توحید پرستوں کا بھی امام علی ابن ابی طالب۔ جب یہ جملہ سنا تو وہ مسلمان ہو گیا۔
گویا بالفاظ دیگر کیا خوب کہا کسی نے، کہا علی کافر کو قتل کرنے گئے، علی نے اپنی شجاعت سے کافر کو قتل نہیں کیا، کفر کو قتل کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ گویا میدان جنگ کو بھی جو مقتل کو بھی جو مدرسہ بنا دے اس کو کہتے ہیں علی، علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بس عزیز و مختصر کرتا ہوں، وہ علی جس کے فضائل یقیناً اس عالم میں اتنی بساط نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ کون علی؟ جو ہر میدان میں علی ہے، جو شجاعت میں تو ہے ہی علی، جو سجدوں میں بھی علی ہے، وہ علی جو یتیم نوازی میں بھی علی ہے، وہ علی جو کرم میں بھی علی ہے۔ اس ماہ رمضان میں امیر المومنین نے مسلسل گفتگو کے دوران فرمایا، لوگوں آئندہ سال حج پہ تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ وہ علی جو اپنی شہادت کا اعلان کر رہے تھے مسلسل، اور آج وہی دن ہے، خدا جانے آج زینب کس حال میں، خدا جانے آج عباس کے صبر کی کیا حالت ہے، خدا جانے آج حسن اور حسین پہ کیا گزر رہی ہے۔ علی زخمی بھی تھے، علی مسموم بھی تھے، آئمہ کو زہر دیا گیا بعض کو، اور بعض کو شہید کیا گیا، لیکن کائنات کا یہ آقا آج شہید بھی ہے اور مسموم بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ روایت جیسے بتاتی ہے کہ طبیب کو بلایا گیا، بلانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ قریب تھے، سارا خاندان باقی بھی قریب تھے، تو بس طبیب نے تھوڑا سا چیک کرنے کے بعد خاموشی سے اپنے سامان طبابت کو سمیٹا اور باہر جانے لگا، تو امام حسن نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہاری تشخیص کیا ہے؟ کہا بس مولا یہ کہیے کہ اپنی وصیتیں کر لیں۔ اب امام کا وقت آخری وقت ہے، خدا جانے یہ زینب نے سنا ہوگا تو کیا کیا۔ عزادارو، مولا امام حسن نے پوچھا، کہا کہ اے طبیب بتاؤ کہ اس وقت کون سی چیز ہے جو امام کے لیے ٹھیک ہے؟ کہا اگر دودھ مل جائے تو کچھ عفو کا ہو جائے گا۔ عزادارو میں عرض کر چکا ہوں، ابن ابو طفیل کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ علی اتنا یتیموں سے پیار کرتے تھے، اتنا یتیموں سے محبت کرتے تھے کہ مجھے خواہش پیدا ہوئی ہے کاش میں بھی یتیم ہوں۔ یہ جملہ بالکل کوفے کے اندر پھیل گیا۔ امام حسن مجتبیٰ باہر گئے تو دیکھا بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کر آئے ہیں۔ کہا بچوں یہ دودھ کیوں لائے ہو؟ کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے مولا کو دودھ ملے تو تھوڑا سا افاقہ ہو جائے۔ عزادارو ایسے میں دیکھا ایک خاتون تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا۔ یہ خاتون فقط یہی دودھ، اس کے پاس ایک جانور تھا، اس دودھ کو بیچ کے اپنے بچوں کی خوراک مہیا کرتی تھی۔ امام مجتبیٰ کی نظر پڑی، کہا تو بھی دودھ لے آئی ہے؟ کہا اس لیے لائی ہوں کہ آج بچوں نے کہا ماں آج ہم کچھ نہیں کھائے گے، یہ دودھ ہمارے آقا علی کو دے دو۔ یا اللہ، آج علی دنیا سے چلے گئے۔ بس ایک آخری منظر سنیے گا، علی کو جب دفن کر دیا گیا،
میں کیا کہوں، 2 جنازے ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں تیار ہوئے، رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا۔ ایک بی بی زہرا کا جنازہ تھا، ایک علی مرتضیٰ کا جنازہ تھا۔ رات کی تاریکی میں غسل ہوا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، یا علی آپ کی مظلومیت کو سلام۔ اور جنازہ اٹھانے والے فقط 2 تھے، ایک حسن تھے ایک حسین تھے، اور باقی 2 طرف سے جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا۔ یا علی آپ کی مظلومیت کو پھر سلام کروں گا۔ یہ جنازہ چلا اور دفن کرنے کے بعد امام مجتبیٰ نے قبر کے نشان مٹا دیے۔ الہی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ پس جب گویا علی کی قبر کا نشان اس لیے مٹا دیا، بعد میں تاریخ کہتی ہے کہ اس لیے کہ لوگوں نے کوشش کی، اس کے بعد کئی بار کوشش کی کہ کہیں علی کا جنازہ مل جائے، اس جنازے کو اٹھا کے ہم دوبارہ جو ہے اس کے اوپر ظلم کریں۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اس قبر پہ زینب جیسی بیٹی نہیں جا سکی۔ ایک قبر کربلا میں بھی تھی، لیکن کیسی کربلا میں قبر تھی۔ علی زین العابدین نے بابا کو جب دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالی، اور روایت کہتی ہے اپنی انگلی سے لکھا، آنا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، جس کو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ مولا آپ کی مظلومیت کو سلام ہو۔ امام حسن اور حسین جب واپس آ رہے تھے، بس آخری منظر میں عرض کر رہا ہوں، راستے میں ایک نابینا جو ہے وہ دیکھا، اس کے کراہنے کی آواز سنی۔ اب علی کا بیٹا ہو وہ رکے نہ، قریب رکے، رکنے کے بعد پوچھا، اے عبد خدا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کوئی کریم تھا جو آتا تھا، آج 3 دن سے نہیں آیا، میں اس کے لیے پریشان ہوں کہ کیوں نہیں آیا۔ کہا اس کی کوئی نشانی بتاؤ، اس کا کوئی نام بتاؤ۔ کہا میں نے نام بہت بار پوچھا، بس ہمیشہ یہ کہتا تھا ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ اتنی محبت سے وہ کھانا کھلاتا تھا، اتنی محبت سے اپنی آغوش میں بٹھاتا تھا۔ کہا عبد خدا کوئی اور نشانی بتاؤ۔ کہا بالکل ایسے ہی بولتا تھا جیسے تم بول رہے ہو۔ سيعلم الذين ظلموا